انشا کے بدلتے رویے نے شامیر کو بہت ہرٹ کیا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کی چھوٹی سی دوست جس کے ساتھ وہ ہر بات شیئر کرتا تھا، جس کے بغیر اس کی سانس رکنے لگتی تھی، وہ چھوٹی سی لڑکی شامیر کے لیے کیا ویلیو رکھتی تھی، یہ شامیر کبھی اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس انشا کے اپنی چند خوشی کی خاطر ایک منٹ نہیں لگایا اس نے شامیر کو چھوڑنے میں۔ شامیر کا اب عورتزار سے اعتبار اٹھنے لگا تھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا صرف دو ہی عورتوں کو اس نے دل سے چاہا تھا، ایک اس کی ماں اور دوسری اس کی دوست انشا، جو کہ اب اس کی محبت بھی تھی، لیکن دونوں عورتوں نے اس کا دل بری طرح سے توڑا تھا۔ شامیر کی ماں اسے ویسے ہی وقت دنیا چھوڑ چکی اور انشا اپنے فیوچر کے لیے اسے چھوڑ چکی تھی۔ شامیر سوچ لیتا آج کے بعد وہ کسی عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اس کا عورتزار سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ نشوہ اب بہرام سے باتیں کرتے کرتے کب اس کی گود میں سر رکھ کے سو جاتی ہے اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ شام کو قریب 5 بجے قریب نشوہ کی آنکھ کھلتی ہے۔ اس کی نظر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے پر پڑتی ہے جو اپنی ٹانگیں نیچے لٹکائے آڑا ترچھا سو رہا تھا۔ وہ تو یہ تک بھول گیا تھا کہ اس نے کسی کام سے باہر جانا ہے۔ بہرام کو یوں سوتا ہوا دیکھ کر نشوہ اس میں کھوس جاتی ہے، کیونکہ بہرام اس کی زندگی میں آنے والا دوسرا شخص تھا جو اتنا خوبصورت تھا، کیونکہ آج سے پہلے نشوہ صرف اپنے بابا کی گود میں سر رکھ کر ایسے سوئی تھی، اور اب بہرام اس کا شوہر۔ نشوہ کچھ دیر ایسے اب کھڑی ہوتی، بہرام کی ٹانگیں اٹھائے بیڈ پر رکھنے لگتی ہے کہ بہرام کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بہرام ایسے ہی نشوہ کا بازو پکڑتا خود کی طرف کھینچتا ہے تو نشوہ اچانک ہوئے اتفاق پر بہرام کے سینے پر گر جاتی ہے۔ اچانک بہرام کے اوپر گرنے پر نشوہ کے بال اس کے چہرے پر گرتے ہیں۔ بہرام نشوہ کے چہرے پر آئی آوارہ لٹوں کو اپنی فنگر سے پیچھے کرتا ہے تو نشوہ گھبراتی ہوئی کہتی ہے وہ تم ایسے کیوں سو گئے تھے؟ اگر تمہیں نیند آ رہی تھی تو تم مجھے اٹھا کر سیدھی طرح بھی سو سکتے تھے۔ بہرام کروٹ بدلتا نشوہ کے اپنے پنج کنورٹ کرتا ہے۔ میری جان، بے شک میں تمہیں اٹھا بھی سکتا تھا، لیکن تم مجھے ایسے سوتی ہوئی زیادہ پیاری لگ رہی تھی، اور تم نے آج جو حرکت کی ہے وہ دوبارہ مت کرنا۔ تمہارا مقام میرے قدموں میں نہیں بلکہ یہاں لیکن بہرام نشوہ بھی کچھ کہتی کہ بہرام اب نشوہ کے ہونٹوں پر انگلی رکھتا کہتا ہے بس میری جان، مجھے صرف تمہارے سسکیوں کی آواز سننی ہے۔ اس خاموش فلیٹ میں بس تمہاری آہیں اور سسکیوں کی آوازیں آئیں، بس تمہاری زبان پر صرف ایک ہی نام ہو، بہرام، پلیز مور بہرام۔ بہرام نے تو نشوہ کانوں سے دھوئیں نکال دیے تھے۔ نشوہ اب آنکھیں بڑی کیے بہرام کو دیکھتی کہتی ہے بہرام پلیز مجھے ابھی نیند آ رہی ہے۔ بہرام اب اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا کہتا ہے جانم تم ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ دیکھنا آج تمہیں بھی مزہ آئے گا۔ بہرام نشوہ کی شرٹ کے اندر ہاتھ لے جاتا اس کے ابروؤں کو زور سے مسلتا نشوہ کی سسکیاں بلند کر آواز آتا ہے۔ نشوہ نے بہرام کی شرٹ پہن رکھی تھی جو اس کی بہت لوز تھی، دوسرا اس نے اپنی دھڑکنوں کو پردہ نہیں پہنا تھا۔ بہرام اور نشوہ کے ہونٹوں پر جھک جاتا ہے، انہیں کس کرنے لگتا ہے اور ساتھ ہی اس کے ابروؤں کو مسلتا نشوہ کو مچلنے پر مجبور کرتا رہتا ہے۔ بہرام نشوہ کی آنکھوں سے نکلتا پانی محسوس کرتا نشوہ کے ہونٹوں کو آزادی بخشتا ہے، کیونکہ نشوہ کی سانس رکنے لگی تھی۔ بہرام اب نشوہ کی شرٹ اتارتا زمین پر پھینکتا ہے۔ نشوہ ڈرتی کہتی ہے بہرام پلیز نہیں کر مجھے ڈر لگ گیا آپ کی شدتوں سے۔ بہرام اب ہلکا سا مسکراتا نشوہ خود میں کہتا ہے نشوہ میرے بچہ، اس سے ڈرنے والی کون سی بات ہے، کچھ نہیں ہوگا، بس تم میرا ساتھ دینا ہے۔ بہرام اور نشوہ کے دونوں بازو اپنی گردن میں حائل کرتا ہوا کہتا ہے میری جان، جس طرح میں تم پر میری پر اپنی شدت ڈال سکتی ہوں، جیسے میری گردن میں اپنے بازو حائل کر کے یا پھر میرے کندھے پر اپنے دانت گاڑ کے۔ نشوہ کہتی ہے لیکن تمہیں درد ہوگا تو بہرام کہتا ہے میری جان، تمہارا درد بھی مجھے سکون دیتا ہے۔ نشوہ کی آنکھوں میں اب آنسو لگتے ہیں، کیا کوئی کسی کو اتنا زیادہ چاہتا ہے یا پھر اس سے بھی زیادہ؟ بہرام اب نشوہ کی
سنتا اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا کہتا ہے بس میری جان جو ہوا سو بول جائے، اب صرف تم اور میں اور کوئی نہیں۔ بہرام اب نشوہ کے باروں کو چکتا، انہیں اپنے ہونٹوں میں بھرتا، شدت سے ان کی کھینچتا، نشوہ کی جان نکالنے لگتا اور نشوہ سے سکتی بہرام کی گردن ناخن کاٹنے لگتی۔ بہرام اور نشوہ کے باروں پر حصے کو کہتا ہے میری جان I like your pink part۔ نشوہ سرخ ہوتی مزید اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتی ہے تو بہرام اپنے شرم ہلکا سا مسکراتا، اس کی چہرہ اپنی گردن سے نکالتا کہتا ہے جانم میرا ساتھ دو نہ، کیوں شرماتی رہو۔ بہرام اور نشوہ ٹراؤزر سرکانے لگتا ہے۔ نشوہ کہتی ہے نہیں بہرام پلیز، ابھی کل پین بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ نشوہ کی بات پر بہرام مسکراتا ہے اچھا جانم چلو دیکھنے تو دو، جو مرہم لگایا تھا اس سے کچھ فرق پڑا کہ نہیں۔ بہرام نشوہ کی بات سکھاتا ہے تو نشوہ اس وقت بالکل برہنہ بہرام کے سامنے تھی۔ بہرام اب نشوہ کو دیتا اس کی ٹانگوں میں لگتا ہے کہ نشوہ اب نہ ہمیں سر ہلاتی جائے تو بہرام اب تھوڑا سخت کہتا اور نشوہ اب روتی ہوئی کہتی ہے تم واقعی بہت برے ہو، پتہ نہیں کیوں میں نے تمہیں اچھے سمجھا۔ نشوہ کو اب ناراض دیکھ کر بہرام اب بیڈ پر سیدھا خود نشوہ کو اپنے اوپر لٹاتا کہتا تو بس نہیں کرتا اب پلیز رونا بند کر۔ نشوہ اب سو کرتی کسی بچی کی طرح بہرام کے سینے پر سر رکھ دے۔ کچھ دیر نشوہ اور بہرام میں خاموشی۔ بہرام کو اب نشوہ کو اپنے سینے پر یوں ہی نشوہ کے بال سہلاتا ہے، اسے ریلیکس کرنے لگتا ہے اور ساتھ ہی نشوہ کی کمر پر اپنا ہاتھ ہلاتا ہے، اس کے وجود میں خود کی طلب بڑھانے لگتا ہے۔ نشوہ بھی اب بہرام کے سینے پر اپنی فنگر ٹریس کرتی اپنا اور اس کا نام لکھنے لگی تھی۔ نشوہ ناراض بہرام کو بہت کیوٹ لگی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد بہرام کہتا ہے میرا بچہ سو کیوں نہیں۔ نشوہ کہتی ہے مجھے نیند نہیں آ رہی، جب آئی تھی تب آپ نے سونے دیا۔ بہرام بھی اب مسکراتا کہتا ہے آؤ تو میرے بچہ سیدھی طرح کہنے کہ اس کی نیند میری شدتوں کی وجہ سے اڑ گئی ہے، اگر میری جان ایک راؤنڈ لگا لیا جائے۔ بہرام کی بے باک بات پر نشوہ اس کے سینے پر اپنا دانت کاٹتی اس پر اپنا غصہ۔ بہرام اپنے نشوہ کی کمر کے اپنی انگلی ٹریس کرتا ہے اور نشوہ ہلکا سا پن کہتی ہے کیا کر رہے ہیں پلیز مجھے ایسے ہی سکون میں رہے، تنگ مت کرو۔ بہرام تم سے ایک بات کیا تمہیں بھی میرے سے محبت ہونے لگتی ہے۔ بہرام نشوہ کو جواب جانتا تھا لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اس منہ سے نشوہ نہیں تو تمہیں کس نے کہہ دیا ایسی خوش فہمی مت پالو، مجھے کبھی تم سے محبت نہیں ہوئی۔ نشوہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات چھپا تو بہرام کہتا ہے اچھا میرے بچے کو نہیں ہو تو پھر میرے پاس رہ کر سکون کیوں مل رہا ہے، کیونکہ ایک عورت کو سکون ہمیشہ اس مرد کی آغوش میں ملتا ہے جس سے اسے محبت۔ نشوہ بنا کچھ کہے چپ چاپ لیٹی کیونکہ وہ چاہ کر بھی اپنے جذبات چھپا نہیں پاتی۔ بہرام تو اڑتی چڑیا کے پر کے لیتا تھا، پھر اپنی بیوی کے دل میں اپنے لیے بڑھتی محبت کیسے محسوس نہ کرے۔ اس وقت رات کے 11 بج چکے، نہ ہی بہرام کو نیند اور نہ ہی نشوہ کو، دونوں کے وجود میں عجیب سی آگ جل رہی تھی۔ بہرام تھا کہ نشوہ کے انتظار لیکن نشوہ اپنی شرم و حیا میں گری ہوئی تھی، دونوں میں سے ایک کو تو پہل کرنی تھی۔ بہرام کہتا ہے اچھا میری جان صرف ایک بار دیکھنے دو، صرف دیکھ۔ نشوہ بنا کچھ بولے ہاں کر دی کیونکہ وہ بہرام کو مزید تڑپا نہیں سکتی، لیکن اسے بیچاری کیا پتا بہرام اس سے سہارا لے کر کیا کرنے والا ہے۔ بہرام نشوہ کو سیدھا بیڈ پر لٹاتا خود کا بھی ٹراؤزر اتارتا ہے کہ نشوہ اب ڈرتی کہتی ہے بہرام اب تو صرف دیکھنے لگ دے پھر یہ کیا۔ بہرام کہتا ہے میری جان ڈرو مت، کچھ نہیں ہوتا۔ بہرام اب نشوہ کو کہتا ہے جانم تم کھولو دو۔ نشوہ اب ڈرتی کھول دیتی ہے تو بہرام کی نظر اس کی نازک پڑتی ہے جو سرخ ہو چکی تھی لیکن اس کے مرہم سے کچھ فرق پڑتا۔ بہرام اس کمر پر ہاتھ رکھتا مزید وائڈ اوپن کرتا ہے۔ نشوہ کہتی ہے بہرام کیا کر رہے ہیں۔ بہرام نشوہ کی گہرائی پر انگلی سرکاتا، نشوہ سسکی بلند کروا جاتا ہے۔ بہرام قابو رکھتا کہتا ہے جانم اس وقت میں جس طرح خود پر قابو میں بتا نہیں سکتا۔ نشوہ بہرام کے بالوں میں انگلیاں سہلاتی کہتی بہرام کو مجھے تکلیف نہ ہوتی تمہیں کبھی نہ روکتی لیکن پلیز وہ تو بہرام کہتا ہے ٹھیک ہے میرا بچہ لیکن میں اپنے ہونٹوں سے اس کر سکتا ہوں۔ نشوہ کچھ سوچتی اسے لیکن اب اصل کھیل۔ بہرام نشوہ کی نازک
رکھتا ہے، انہیں اس کرنے لگتا ہے، سخت کرنے لگتا ہے۔ نشوہ جیسے اپنی باڈی میں اسپارکس ہوتے محسوس ہوتے ہو۔ کچھ دیر بعد ہی بہرام کے بہرام پلیز نہیں کرو، مجھے کچھ ہو رہا ہے، پلیز بہرام نو۔ لیکن بہرام اب تو اپنا عمل شروع کر دیتا۔ نشوہ جو اب کمری پک اور اٹھاتی بار بیڈ پر پھٹک رہی تھی، لیکن بہرام اپنی تشنگی مٹانے لگا اور کچھ دیر بعد نشوہ کو بھی سکون پہنچانے کے بعد بہرام نے چہرہ کو دیکھتا ہے جس کا وجود سینے سے تار ہو جاتا ہے۔ بیچاری اپنی ڈھال دھوتی بیڈ پر لیٹی ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ بہرام نشوہ کو گود میں بڑھاتا لیکن نشوہ اس کا ہاتھ جھٹکتی بیڈ سے اتر جاتی ہے کیونکہ وہ اب شدید ناراض ہو چکی تھی۔ بہرام سے کا یوں اگنور کرنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ کچھ دیر بعد نشوہ بالوں پر ٹاول بڑھی بہرام کے ٹراؤزر پہنے باہر آتی ہے۔ بہرام کو اپنی ناراض ہوئی ٹور پر یاد تھا۔ خیر اب ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی نشوہ کے پیٹ پر ہاتھ باندھتا اس کی گردن میں چہرہ چھپائے کہتی میرا بچہ ناراض ہے میرے سے، پلیز سوری اب نہیں کرتا۔ نشوہ جیسے کہا وہ اب جھٹکتی کہتی پلیز میری جان چھوڑو، میں تنگ ہو چکی تم سے۔ بہرام کو لگتا ہے شاید نشوہ یہ سب جان گئی اس لیے دوبارہ سے نشوہ کو سوال، لیکن نشوہ اب پیچھے ہوتی نکات زدہ آواز میں کہتی پلیز بہرام میرے قریب مت آؤ، یہاں سے چلو جاؤ، اس سے پہلے میں تمہارے لیے کوئی غلط الفاظ بہرام جیسے نشوہ کا جو بات جناب غصہ دلا دیتی ہے۔ اب وہ اس کے دونوں بازو اپنے زور سے انگلیاں پریس کرتے کہتی کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں میں نے کوئی جرم کر دیا؟ تم ایکسیڈنٹل بیوی ہو، میرے حق ہے تم پر، جیسے چاہوں جب چاہوں تمہارے قریب آ سکتا ہوں، تم مجھے نہیں روک سکتی۔ بہرام کو باتیں تو جیسے نشوہ کو مزید غصہ دلا دیتی۔ نشوہ بہرام کے حق میں آنکھ ڈال غصے سے کہتی بیوی ہوں اس لیے تو مجبور ہوں، تم مرد ذات پتہ نہیں نکاح کے دو بول پڑھ کر کیا سمجھ لیتے ہو؟ ایک عورت کو گنی ہوتی پیدا ہوتی ہے، باپ اور بھائی اس پر خوشی کرتے ہیں، شادی کے بعد شوہر چاہتا ہے بیوی اس کی غلام بن، خیر ایسے ہی بیچاری کی زندگی گزار۔ بڑھاپے میں بچے کہنے لگتے ہیں تم یہ کام کیا پتہ، اور ایک دن یہی بیچاری سنتے سنتے مر جائے۔ رہی بات تمہاری، تمہیں میرے سے کوئی غرض نہیں، تمہیں بس اپنی وجہ سے مطلب جو تم میرے سے پوری کرتے ہو، میں چاہے کتنی تکلیف میں ہوں تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نشوہ مزید بہرام ایک زوردار تھپڑ نشوہ کو، لیکن نشوہ کی زبان تھی کہ ابھی بند نہیں ہوتی تو یہاں وہ مار تھپڑ یہی تو آتا ہے تم لوگوں، جب بھی کسی عورت نے اپنے لیے آواز اٹھائی ہے اس کو یوں ہی مار پیٹ کر چپ کروا دیا جاتا ہے۔ بہرام کو خود پر قابو کرنا مشکل ہے، اسے لگتا ہے اگر ابھی کچھ دیر اور یہاں رکا تو وہ صرف نشوہ کو نقصان پہنچائے گا۔ بہرام اب غصے سے پیچھے قدم لیتے ہیں لیکن نشوہ دوبارہ آگے بڑھتی بہرام کے قریب جاتی کہتی دیکھا نہ سچ کڑوا لگ رہا ہے، اس وجہ سے تم بھاگ رہے تم ہو یہ ہوس پرست بہرام کے ابا سوچ رہے۔ بہرام اب نشوہ کو بیڈ پر دھکا دے کہتے میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں ہوس پرست کسے کہتے ہیں۔ بہرام کی سرخ آنکھیں دیکھ کر نشوہ واقعی اسے ڈر لگا۔ بہرام ہٹ پردے سے آزاد کرتا ہے، اب نشوہ گردن جھکتا ہے، شدت سے ہتھ گاڑتا، نشوہ کی چیخیں بلند کروا جاتا ہے۔ بہرام نشوہ کو اگنور کرتا ہے، اب اس کی گردن کرتا، اب اس کی شرٹ کو اس کے تن سے جدا کرتا، اس کی دھڑکنوں کا بھی یہی حال کر دیتا۔ نشوہ اب روتی سی سکتی بہرام کو روکنے کی کوشش کرتی لیکن بہرام اب بہک چکا ہے۔ بہرام نشوہ کے ٹراؤزر کی طرف آتا ہے، بہرام نشوہ کے ٹراؤزر سے کھاتا، اس کی ٹانگیں کھولنے لگتا ہے۔ نشوہ اب روتی بہرام کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے، اسے روک رہی تھی لیکن بہرام اب بنا اس کی سنے اپنا سارا زور لگاتا ہے۔ نشوہ کی ٹانگیں کھول کر اب شدت سے اس کی ہونے لگتا ہے کہ نشوہ اب ڈر کے مارے کانپتی ہوئی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ نشوہ کی بے ہوشی دیکھ کر بہرام فوراً اس سے پہلے ہوش میں آتا ہے، اس کا غصہ پال میں کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ بہرام نشوہ کے پاس آتا ہے، اس گال سے لاتا ہے، اسے اٹھانے لگتا ہے لیکن نشوہ کوئی رسپونڈ نہیں کرتا۔ بہرام جلدی سے گال اٹھاتا ہے، گال کا نشوہ کی یوں بے ہوش دیکھ کر بہرام کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، اب اسے خود پر شدید غصہ کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی، وہ سب بات خود سمجھدار تھا، پہلے ہی وہ اس سے اتنی نفرت کرتی تھی، آج کی بات وہ اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں، پتہ نہیں شاید بہرام کی زندگی میں کبھی سکون لکھا ہی نہیں تھا، چند ایک پالوں کی زندگی نشوہ کی ظلم وہ بھی اس نے اپنے غصے کی وجہ سے برباد۔ خیر اب کچھ دیر بعد ڈاکٹر نشوہ چیک کرتی ہے، پریشانی کوئی بند بھائی یہ ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں،
سن اور وٹامنس لکھ کے دے رہی ہوں، آپ انہیں کھلائیں، یہ بہت ویک ہے، ان کی ڈائٹ کا زیادہ خیال۔ ڈاکٹر اب ایک سلیپ بہرام کے ہاتھ میں تھماتی روم سے نکلتی چل جاتی۔ پیچھے سے بہرام نے شروع جس کے ہیڈ بانس کی موٹی بڑی نشان تھے، اس کا کھلا ہوا چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ بہرام اپنی ماں کے چم جاتے، اس کو سوگنا آتا، روم میں آتی اٹھ سناتی نشوہ کی جیسی آنکھوں سے کی نظر روم میں پڑے پھولوں پڑتی اور ساتھ سامنے دیوار بڑا سا کر کے سوری مائی لو لکھا ہوتا ہے۔ نشوہ اب اس سب میں سوچ میں گم تھی۔ بہرام کی آواز اپنی خالص باہر آتی ہے جہاں بہرام اس کے ہونٹوں کے تک اس کے پینے کا اشارہ کرتا۔ نشوہ اب بنا کچھ اس کے ہاتھ سوپ پیتی ہے اور میڈیسن کھاتی دوبارہ سے ہی چڑھ۔ بہرام اب نشوہ کو سوپ پلانے کے بعد نشوہ کی طبیعت بہتر محسوس کرتا، اب سائڈ سے اپنی گاڑی چابی اٹھاتا روم سے نکل۔ نشوہ اب چاہ کے پوچھ نہیں پا رہی تھی وہ کہاں جائے۔ نشوہ کا چہرہ بڑا درد بہرام خود ہی کہتا ہے ڈرنا مت، میں کچھ دیر تک آ جاؤں گا، صرف کچھ دن اسکول کے بائی جان۔ نشوہ کا واقعی اپنی غلطی کے ساتھ اس کے قسم کیا بول دیا۔ بہرام نے بس اس سے اپنا حق ہی لی تھا، اگر اس نے تھوڑی سی اپنی مرضی کر بھی لی تو کیا ہوا، اس کا اتنا خیال بھی تو رکھتا ہے۔ نشوہ اب شدت سے اپنے غلط الفاظوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، اس لیے کہتے ہیں انسان کے غصے میں ہمیشہ خاموش رہنا چاہیے۔ بہرام اب سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا ہے۔ بہرام آج اپنی لمٹ زیادہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کی مانوشی باتیں بار بار کسی سوڑے کی طرح بج رہی تھی کہ اچانک بہرام کا کنٹرول ختم ہوتا ہے اور اس کی گاڑی سے درخت سے ٹکرا جاتی ہے۔ اچانک بہرام کو سر لگنے کی وجہ سے سر پر گیٹ چوٹ رہا ہے۔ بہرام کچھ دیر یوں ہی سوچوں میں گم ایسے پڑا، لیکن روڈ پر آتی جاتی گاڑیوں میں سے ایک مسیح بہرام کو اسے گھر تک ڈراپ کر دے۔ نشوہ بہرام کا انتظار کی اچانک فلائٹ کی بیل ہونے پر ڈوگ ہوتی، لیکن سامنے بہرام کو دیکھتے اڑپ جاتی۔ نشوہ بہرام اندر دیکھتا ڈور لاک کرتی، اس کا ردے سے اس قدم میں بیٹھنے لگتی ہے، لیکن بہرام اس کے بازو پکڑتا ہے۔ کیا کر رہی ہو، منع کیا ہے نا، یوں نہ بیٹھا کرو۔ بہرام کتنے کہتی ہے کہ دیکھتے۔ نشوہ بہرام کی گود میں بیٹھی اسے لپٹ کے زار پار رو دیتی ہے۔ بہرام کی آپ مجھے معاف کر دیں پلیز، میں نے جو بولا وہ سب میں غصے میں بول دیا تھا، پلیز میں نہیں رہ سکتی آپ اگر مجھے آپ سے دور رہ کر صاحب آپ میرے لیے کیا ہیں۔ بہرام اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے پلیز۔ اس سے پہلے نشوہ کے آگے ہاتھ جوڑتی بہرام کہتا ہے کیا اگر چھوڑ دیں مجھے باجی، میں تو ان پر ہاتھ اٹھایا نہیں بہرام، میں نے بدتمیزی کی۔ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے اپنی غلطی کی نشوہ خود میں بھیجتا ہے جیسے اس کو قیمتی خزانہ اسے دوبارہ مل گیا ہو، دونوں اپنی نئی زندگی کا آغاز کر چکے۔ نشوہ نے بھی بہرام سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ نشوہ بیٹھنے لگتی ہے لیکن بہرام اس بات کرتا ہے کیا کر رہی ہو۔ بہرام اب نشوہ کو بے چین کرتا، اب اس کی شرٹ کے اوپر سے اس کے ابھار مسلتا، اس کی سسکی بلند کروا جاتا ہے۔ نشوہ جو بار بار خود کو جان میں زخمی کرنے لگتی ہے، بہرام اب اس کے آنسو چومتا کہتا ہے ڈرو مت، کچھ غلط نہیں ہو رہا، تم سے نکاح کیا اور عزت سے تم سے اپنا حق لے رہا ہوں، یوں مزاحمت کر کے مجھے ڈسٹرب مت کرو، جتنا میرا ساتھ دو گے اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اتنا کہتے ہی بہرام اب نشوہ کی شرٹ کو اس کے تن سے جدا کر دیتا ہے تو نشوہ اب خود کو چھپاتی اپنی دھڑکنوں کے گرد کراس کا نشان بناتی ہے، لیکن بہرام جو نشوہ کے ابھار اس کے کالے رنگ کے خوبصورت پردے میں چھپے دیکھ کے اب مزید بہکتا ہے، اس کی کمر ہاتھ لے جاتا ہے، انہیں اس نازک پردے سے بھی آزاد کر دیتا ہے تو نشوہ اب گھبراتی ہوئی کہتی ہے پلیز نہیں کرو یہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرام اب اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں پن اپ کرتا، اس کے ابھاروں پر جھکتا، اپنے ہونٹوں میں بھرتا، شدت سے انہیں چوسنے لگتا ہے اور ساتھ دوسرے ابھار کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا مسلنے لگتا ہے۔ نشوہ جو کچھ دیر پہلے مزاحمت کر رہی تھی اب اپنی کمر اٹھاتی مدہوش ہوتی سسکیاں بھرنے لگ جاتی ہے تو اس کی اس وقت نکلتی ہے جب بہرام کے گرد زبان پھیرتا ہے، اس کو چلنے پر مجبور کر جاتا ہے۔ بہرام اب نشوہ کا ٹراؤزر خود کو بھی ہر پردے سے آزاد کرتا ہے تو نشوہ بہرام کے آگے قدم کا سوچتی مزید زور سے رونا شروع کر دیتی ہے۔ بہرام
پلیز نہیں، مجھے معاف کر دیں، میں آج کے بعد آپ اپنے تھپڑ کی بھی معافی مانگ، لیکن پلیز یہ مت کریں۔ بہرام اب اس کی پیشانی پر بوسہ کہتا ہے نشوہ میری جان پلیز ایسے ریئیکٹ مت کرو، کچھ نہیں ہوگا، ویسے بھی یہ سب تو نارمل ہوتا ہے شادی کی رات۔ بہرام اب اپنے نازک سی جان کے آنسو چنتا دھوتی کس دیتا ہے، اب نشوہ کی ٹانگوں میں آ کر ہاتھ تک گیپ بناتا، اس کی تھائی پر اپنا ہاتھ رکھ کرتا اسے بے چین کر دیتا ہے۔ بہرام اب نشوہ کو ریلیز ہوتا دیکھ کر اب اس کی گہر میں اپنی فنگر میں حس کرتا کہتا ہے میری جان اب وقت آ گیا تمہیں اپنا بنانا۔ کہتے ہی بہرام اب شدت سے نشوہ گہر میں خود کو شامل کرتا، نشوہ کی چیخ بلند کر آواز آتا ہے۔ نشوہ اب بری طرح سے چیخ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بہرام کی گردن پر اپنے ناخن کاٹتی اسے ہوش دلانے لگتی ہے، تو بہرام اب اس کے ہونٹوں پر جھکتا اور اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ نشوہ جو بے آب مچھلی کی تڑپ رہی ہوتی ہے، بہرام اب خود کو آہستہ آہستہ نشوہ کی گہر میں موو کرتا اب اسے کو پہن جاتا ہے۔ نشوہ جو اب ہلکان ہو چکی تھی، بہرام اب اس ہود میں بہتر ہوتی نشوہ کو ریلیکس کر لیتا ہے۔ اگلی صبح بہرام کی آنکھ کھلتی ہے، اس کی نظر اپنے پہلو میں سوئی بکھری حالت میں پڑی نشوہ پر بہرام کے پہلو میں سوتی ہوئی بالکل کوئی چھوٹی بچی معلوم ہوئی۔ بہرام اور نشوہ دونوں بغیر کسی پردے کمبل ہٹاتے لیٹے ہوئے تھے۔ بہرام اب کمبل کے اندر سے نشوہ کی ابھاروں پر لے جاتا جان لیوا گستاخی کرتا ہے۔ نشوہ اب نیند میں کسماتی ہے، لیکن جیسے اس کے ساتھ وہ کسی انجان شخص کے باہوں میں ہے تو وہ نیند سے اٹھتی ہے۔ اب ارد گرد دیکھتی ہے تو اسے رات کا سارا منظر یاد آ جاتا ہے، تو وہ اپنی حالت کا اندازہ کیے بغیر اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ بہرام سے مسکان تھی، شاید کسی چیز کو حاصل کرنے کے بعد سکون میں ہو۔ نشوہ اب اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتی رو دیتی ہے۔ نشوہ کو یوں روتا دیکھ کر بہرام اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے گرد کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے۔ بہرام اب نشوہ کو اپنی گود میں بیٹھتا پوچھتا ہے بتاؤ کس چیز کا ماتم منا رہی ہو یوں صبح صبح رو تو اب نشوہ خود کو بہرام کے ساتھ سے چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے۔ دور ہٹو، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا کر دیا، تم نے میری عزت پر وار کیا، میں ہوں گی اپنے بابا کو، میں تو کہیں کی نہیں رہی، میں نے اپنے بابا کا مان توڑ دیا ہے۔ نشوہ جو اب ڈری ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پریشان بھی لگ رہی تھی، بہرام اب اس خود میں کہتا ہے اس کا مسئلہ تو کہتا ہے نشوہ میری جان پلیز تم ایسے پریشان مت، کچھ نہیں ہوا، میں نے صرف سے اپنا حق لیا ہے، وہ بھی شرعی طریقے سے، تم ڈرو مت، میں نے تمہارے گھر ایک لیٹر بھجوا دیا کہ تم اپنے آفس ٹیم کے ساتھ ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ کے لیے ایک ماہ کے لیے دوسرے شہر جانا ہے، تو پلیز وہ پریشان مت ہو۔ نشوہ بہرام کے چہرے پر آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھتی ہے، کیا تم نے کیوں کیا یہ سب؟ تو بہرام کہتا ہے کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے اس وجہ سے، لیکن نشوہ کہتے ہے مجھے تم سے محبت نہیں ہے، پورے اعتماد کے ساتھ کہ اگر نہیں ہے محبت تو ہو جائے گی۔ نشوہ ابھی آپ کیا کر سکتے کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ وہ چپ چاپ بہرام کی گود سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، تو بہرام اب دوبارہ سے اسے اپنی گود میں گراتا تو وہ اب صحیح اس کی جان نکلتی ہے جب اسے اپنی ناز پر بہرام کی سختی محسوس ہوتی ہے۔ نشوہ کے چہرے کی رنگ اڑتا دیکھ بہرام سے کہ وہ کیا فکر کر رہی ہے، بہرام اب جان بوجھ کر اسے خود کی گود میں ہلکا ہلکا موو کرنے لگتا ہے، تو نشوہ اب گھبراتی ہوئی کہتی ہے پلیز چھوڑو مجھے جانے دو، مجھے فریش ہونا ہے۔ بہرام اب بنا کوئی انتظام کیے اسے جانے دیتا ہے۔ نشوہ بہرام کی گود سے اٹھنے لگتی ہے، لیکن جیسے وہ اپنے کندھے سے کمبل ہٹاتی ہے اسے خود کی حالت کا اندازہ ہوتا ہے، تو وہ اب خود کے گرد پھیلی بیٹھ دوبارہ سے بیٹھ جاتی ہے۔ بہرام کہتا ہے کیا ہوا جانم، جاؤ نہ جاؤ، ہو جاؤ فریش۔ نشوہ اب آنکھوں میں آنسو لاتی کہتی ہے ہم بہت برے ہو تم، آئی ہیٹ یو، لیکن بہرام مسکراتا ہے بٹ میری جان آئی لو یو، چلو اٹھو میں لے چلتا ہوں، مل کر شاور لیتے ہیں۔ نشوہ اب بھی کچھ کہتی ہے، بہرام دونوں وجود سے کمبل ہٹاتا ہے، اب اسے گود میں اٹھائے واش روم کا رخ کرتا ہے، تو نشوہ مزاحمت کرتی کہتی ہے کیا کر رہے ہو، مجھے نیچے اتر، لیکن بہرام اس کی ایک نہ سنتا اسے واش روم میں لے جاتا ہے، وینٹی پر بیٹھا دیتا ہے۔ نشوہ اور بہرام اس وقت دونوں برہنہ ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ نشوہ تو بہرام کی طرف دیکھتے ہوئے نجات ہے، جبکہ بہرام اب اپنی بے باک آنکھوں سے نشوہ پوری طرح سے جائزہ لیتا ہے۔ نشوہ گردن اور ابھاروں پر بہرام کی شدت کے نشان سے
یوسف ہوتا دیکھ کر بہرام اس قریب آتا، اس کے ہونٹوں پر انگلی ٹریس کرتا وہ کہتا، جینب ویسے تم ہو بہت پیاری اور نازک مزاج۔ بھی نشب جار کیا جو بھی تھا اسے اب اس بے باک شخص کو سہنا تھا۔ بہرام اس کی ٹانگیں اپنی کمر پر پن کرتا، اس کے ہونٹوں پر جھکتا نہیں کرنے لگتا ہے۔ کچھ دیر بہرام اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتا ہے۔ اب اس کی دوبارہ سے ہاتھ رکھتے ہیں۔ ایک بار پھر نشک چیخ بلند کر آواز آتا ہے۔ اب تھک چکی بہرام کو برداشت کرتے ہوئے اب شدت سے رونے لگتی ہے۔ نشک رجوع کرتے ہوئے بہرام کی چڑھتا ہے، وہ میری جان و شاہ خود بہرام کے سینے میں چھپا کہتی ہے، پین ہو رہی ہے، تم بہت برے ہو۔ نشک اتنی بات سے بہرام سر متن بہرام اب نیم پشاور دلاتا ہے، اب اسے گود میں اٹھائے ڈریسنگ روم کا رخ کرتا ہے۔ بہرام اب نشک ڈریسنگ روم کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، اب پاک سیک لیتا ہے۔ نشک کی ٹانگوں میں گہر بناتا اس کی نازکی کو دیکھتا ہے جو سرخ ہو رہی تھی، اب اپنے ہونٹ بھینچتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے وہ زیادہ ہی وائلڈ ہو گیا تھا، اس نے اپنی اور نشک کی عمر کا خیال بھی نہیں کیا۔ بہرام اب نشک کی نازکی پر انگلی سے ٹیوب لگاتا ہے تو نشک بہرام کے ہاتھ اپنی نازکی محسوس کی بھرتی ہے، کیونکہ بہرام کے ہاتھوں سے اس کے جسم میں اسپارکس ہو رہے تھے۔ اب اسے شدید شرم آ رہی تھی بہرام کے سامنے یوں بیٹھے ہوئے۔ بہرام اب ٹراؤزر پہناتا اب روم سے نکلتا کچن کا رخ کرتا ہے۔